السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو اور حاضرین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ تقوی کے فائدے کے حوالے سے، تقوی کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی انسان کو عطا کیا کرتا ہے؟ تقوی سے انسان کو کیا چیزیں ملتی ہیں، میسر آتی ہیں؟ اس کے اوپر علماء کرام نے، مفسرین نے، عرفاء نے، بزرگان نے مفصل گفتگو کی ہے۔ انہی گفتگو کو آپ کے سامنے مسلسل پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ایک مقام پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تقوی مستقبل کا توشہ ہے۔ تقوی انسان کو آئندہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ تقوی کیا کرتا ہے؟ انسان کو آئندہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ابھی آگے بتائیں گے کہ آئندہ کون سا آئندہ، کس آئندے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ حشر کی 18ویں آیت، جس میں پروردگار عالم مومنوں سے خطاب کر رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ باوجود اس کے کہ ایماندار ہے، مومن ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے مومن، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یعنی انسان کے لیے یہ کہنا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں ہے، میں ایمان لے آیا کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ انہی خطروں سے آگاہ رکھنے کا نام تقوی ہے، انہی خطروں سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اسی خطرے کو سیف گارڈ پہنانے کا نام، اسی ایمان کو سیف گارڈ پہنانے کا نام تقوی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ تقوی کا سیف گارڈ ہم نہیں پہنیں گے تو پھر کب ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ ایک بار تقوی کا سیف گارڈ انسان کو حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہر قدم پر وہ گناہوں میں انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر گناہ کر رہا ہے، گھر میں گناہ کر رہا ہے، بچوں کے درمیان ہے گناہ کر رہا ہے، بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ٹیچر کا رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، استاد کا احترام نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی استاد ہو، کوئی بھی ٹیچر ہو، چاہے وہ اسکول کی ٹیچر ہو، چاہے وہ ٹیوشن کے ٹیچر ہوں، کوئی بھی استاد کسی کا کہیں کا بھی ہو،
اسکول کا استاد ہو، کالج کا استاد ہو، یونیورسٹی کا استاد ہو، استاد کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استاد کے جس نے ہمیں قرآن سکھایا یا وہ استاد کے جو احکام سکھا رہا ہے وہ استاد ہے اور سب جو ہے وہ استاد نہیں ہے، نہ، ہر وہ انسان کے جس نے ہمیں چاہے ABCD بھی سکھایا وہ ہمارا استاد ہے، وہ چاہے ہندو ہو وہ چاہے سکھ ہو، وہ چاہے عیسائی ہو، دھرم سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کتنا سکھایا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، سکھایا چاہے ایک حرف ہی صحیح سکھایا ہمارا استاد ہے، دین کہتا ہے اس کا رسپیکٹ کرو۔ اب اگر کوئی انسان رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو تقوی حاصل نہیں ہوا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مومنوں سے، اے مومن تقوی کا سیف گارڈ اپنے اوپر ڈال لیں، اور اس کے بعد بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنے آئندہ کے لیے جو کچھ بھیج رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھے، نظر رکھو اپنے کل کے لیے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ آنے والا کل نہیں، کل سے مراد قیامت ہے، قیامت کو بھی کل سے تعبیر دیا ہے، یعنی تم قیامت کو اتنا دور مت سمجھو کہ ارے قیامت تو ابھی بہت دور ہے، تب تک بمبئی کی زبان میں سب ہم نپٹا لیں گے اللہ کے ساتھ، سمجھے آپ؟ جی نہیں، قیامت دور نہیں ہے، بس جیسے تمہارے لیے کل یقینی ہے نا، بس ویسی قیامت ہے، قیامت پہ یقین رکھو۔ تقوی کا جو سیف گارڈ پہننا ہے تمہیں وہ اپنے آخرت کو سیف کرنے کے لیے، سمجھے، کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی چلا رہا ہوگا، ایسے ماحول میں تمہیں جو چیز بچا سکتی ہے وہ تقوی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہاں، اکیلے کمرے میں تم کیا دیکھ رہے ہو، اسکول میں کیا کر رہے ہو، ماں باپ بے خبر ہیں، رشتہ دار بے خبر ہیں، دوست احباب بے خبر ہیں، خدا کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنی، سب کچھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہم سب خدا کی بارگاہ میں، جب ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں تو گناہ کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو گناہ کرواتی ہے؟ جہالت؟ نہ، ایسا نہیں ہے کہ جہالت، اگر جہالت انسان کو گناہ کرا رہی ہوتی تو پھر کیوں کہا جاتا کہ وہ عالم کہ جس کے پاس علم ہے، نہ کہ جس کے پاس امامہ ہے۔ عالم، آپ سب بھی عالم ہیں، آپ سب کو نماز کے احکام پتہ ہے، آپ عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز واجب ہے، آپ عالم ہیں، جتنا جس کو جو کچھ پتہ ہے اتنی چیز کا وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ لہذا جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی فوراً ہم علماء کی طرف دیکھتے ہیں کہ عالم بلا عمل ویسے ہی ہے جیسے پھل، جیسے درخت بنا پھل، یہ سب کے لیے ہے، نہ صرف مولانا صاحب کے لیے۔ ہاں، مولانا صاحب کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن سب کے لیے ہے۔ اگر ایک شخص کے جسے پتہ ہے کہ پنجگانہ نماز روزانہ 5 وقت 5 نماز واجب ہے، اب یہ اتنی چیز کا عالم اور یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا ہے، ایک عالم ہے بے عمل، عمل نہیں کر رہا ہے یہ، نہ کہ صرف مولانا کے اوپر یہ بات اطلاق آتی ہے، نہ، سب کے اوپر اطلاق، ہر انسان کے اوپر۔ ایک مسئلہ بھی اگر کسی کو پتہ ہے وہ اس کا عالم اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بلا عمل ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہ بے عمل انسان ہے، وہ بے عمل عالم ہے۔ تو گناہ انسان کو جو ہے جہالت نہیں کراتی ہے، اب یہی انسان علم ہے اس کے پاس، جاہل تھوڑی ہے، ایک مسئلے کا ہی صحیح علم ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو گناہ کراتی ہے انسان کو؟ جہالت نہیں، جو چیز انسان کو گناہ کراتی ہے وہ ہے جہالت نہیں، وہ ہے غفلت۔ انسان جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے، ارے خدا تھوڑی دیکھ رہا ہے، خدا کو کیا معلوم میں کیا کر رہا ہوں، خدا کو تھوڑی معلوم میں غیبت کر رہا ہوں،
خدا کو تھوڑی معلوم میں تہمت لگا رہا ہوں، خدا کو تھوڑی معلوم کہ ماں باپ کی انسلٹ کر رہا ہوں، خدا کو کیا معلوم کہ ماں کو جھڑک رہا ہوں، خدا کو کیا معلوم کہ میں باپ کو اف بول رہا ہوں، خدا کو تھوڑی معلوم۔ غفلت، خدا سے غفلت۔ اور جو دیکھا جگہ جگہ لکھا رہتا ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو کیا وہ جاہلوں کے لیے لکھا ہے؟ نا، جس کو ڈرائیونگ آتی ہے اسی کے لیے لکھا ہے، جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس کے لیے نہیں لکھا ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ اور اسی لیے پیچھے لکھا رہتا ہے کہ جو پیچھے گاڑی والا آ رہا ہے ساودھان رہے، ساودھانی کے ساتھ گاڑی چلائے، ذرا بھی غافل نہ ہو، جھوکے میں نہ آ جائے، غفلت میں نہ آ جائے، ورنہ درگھٹنا گھٹ جائے گی۔ جس کے پاس اسکل ہے اس کے لیے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ جہالت کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا ہے، غفلت کی وجہ سے۔ یہ غفلت ہے جو انسان سے گناہ کراتی ہے۔ انسان کو غفلت سے بچنا چاہیے، غفلت سے بچانا چاہیے، خدا سے دعا کرنا چاہیے انسان کو بارہا کہ پروردگار مجھے غافلوں میں قرار نہ دے، نہ کہ صرف یہ کہ مجھے جاہلوں میں قرار نہ دے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو، خدا نہیں دیکھ رہا ہے، خدا کو کیا معلوم؟ نہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب خدا کے محضر میں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بضعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد، والحسن بن علي المجتبى، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري۔ اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ دوبارہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور تمام حاضرین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ دوسرے خطبے کے حوالے سے ہمارے سامنے کئی مناسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت بنا بر روایت
शहादत हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़माने के इमाम हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, तमाम आलम इस्लाम और हाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ है। इसके साथ साथ जो आने वाली एक और मुनासिबत है वो अक़्द इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और इसके अलावा एक अज़ीम हस्ती आयतुल्लाह शहीद बहिश्ती की शहादत और उनके साथ साथ उनके 72 साथियों की शहादत, और इसके अलावा आपके मुल्की मसाइल, आपके स्टेट के मसाइल जो आपके सामने हैं, और उसके बाद वक्त रहा तो आलमी मसाइल भी। सबसे पहले एक मुनासिबत जो इन दो मासूम हस्तियों का जो अक़्द है, अज़ीज़ान गिरामी, चाहे वो अम्बिया का अक़्द हो, अम्बिया की औलाद का हो, आइम्मा अतहार का हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम का हो, और उनकी औलाद का हो, हमारे फ़ुक़हा और मराजे इकराम की औलाद का और ख़ुद उनका अक़्द हो, ये सारी चीज़ें, इन हस्तियों का शादी का जो तरीक़ा है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, सिर्फ कहने के लिए। प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए, जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं शादी में, वो टोटल यानी 95% नॉन इस्लामिक है, गैर इस्लामी कल्चर है जिसे हम लोगों ने अपनाया है इस ज़वाजी मसाइल को लेके, शादी ब्याह को लेके। इस्लाम के बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन जब मुसलमानों के दरमियान उस बारे में गुफ्तगू होती है तो वो उसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं और सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं, जबकि इस्लाम कह रहा है कि करो। गुनाह से बचने का ये तरीका है, जो गुनाह से बचने और बचाने का ये रास्ता है। शादी गुनाह से बचने का रास्ता है जिस तरीके से, उसी तरीके से मुता गुनाह से बचाने का जरिया है। लेकिन हैरानी की बात है, इसी तरीके से सेग़े महरमियत के बच्चे एक दूसरे के लिए, लड़का और लड़की महरम हो जाएं, ताकि अगर इस गुफ्तगू के दौरान, नामजदगी के दौरान अगर एक दूसरे से बात कर रहे हों और हंसी मजाक हो जाए, चैटिंग हो जाए, तो वो हलाल तरीके से हो, हराम ना हो, गुनाह से बचाने का जरिया इस्लाम ने निकाला है। लेकिन आप लोगों के दरमियान हाँ मुता पढ़ा दिया, बताइए तो गुनाह किया, इमाम ने सिखाया है, इमाम ने कहा है गुनाह से बचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी बस एक है, अपने को और अपनी अहल अयाल को गुनाह से बचाना है, और हर उस काम को करना है जो तुम्हें गुनाह से बचाए। कू अनफुसकुम, अपने आप को गुनाह से बचाओ, वाहलीकुम नारा, और अपनी आल औलाद को गुनाह से बचाओ। अगर शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक कोई काम अंजाम दिया जा रहा है तो आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खेलने वाले? हाँ, वही समाज में जिना ज़ादे लोग, जिना करने वाले लोग, सूद खाने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग मस्जिदों के ट्रस्टी बने हुए हैं। उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सर आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। कहिए क्या खिदमत करूं आपकी मैं? उनके लिए सदारत हाजिर, उनको क्या बना दिया? ट्रस्टी, उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया, इनको उनके ऊपर ट्रस्ट है, और इमाम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है इनको, नायब इमाम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है इनको। एक इंसान अपने आप को गुनाह से बचा रहा है, अपने बेटे अपनी बेटी को गुनाह से बचाने के लिए सेग़े महरमियत कर रहा है, तो उसकी इज्जत से खेल रहे हैं लोग समाज में, या आपके समाज में लोग खेल रहे हैं, गलीज कहीं के। और इतने मुकद्दस माँ-बाप, पूछिए नहीं,
آپ کے درمیان بھی آ جائیں وہ سب تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ایک سے ایک فراڈ موجود ہیں، سب یہی سب ایک سے ایک فراڈ موجود ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا اوپن ہے، کہاں کوئی ڈانس کلب میں گیا، کہاں کوئی بگ باس میں جا کے سویا، کہاں کوئی کیسا جرم، کہاں کوئی کیسا جرم، کہاں کس کلب میں کون پکڑا گیا، کہاں کس کلب میں کون مارا گیا۔ لیکن ہمارے لیے سب کیا ہیں؟ ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، لیکن وہی ائمہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عالم کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے سماج کے اندر۔ عالم یعنی نوکر، سمجھے؟ جو ہم کہیں وہ کر، باقی خدا جو کچھ کہے وہ نوکر، اس کو نوکر۔ جو ٹرسٹی کہے وہ کر، خدا جو کہے اس کو نوکر۔ یہ ہے عالم کی ویلیو۔ ممبر پہ آ کے حق بول دیا تو نکالو باہر اس کو۔ ممبر پہ آ کے اس نے ٹرسٹیوں کے بارے میں کہہ دیا نوکر، ارے کون حق رکھتا ہے مجھے کہنے والا کہ نہیں کروں میں؟ اسی کو ایسے نکالو۔ جبکہ ممبر کو ایسے کو ہی دینا چاہیے کہ جو ہماری ممبر سے اصلاح کرے۔ ممبر تھرڈ پرسن کے بارے میں بولنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر فرسٹ پرسن کے بارے میں بولنے کی جگہ ہے۔ آپ اٹھائیے شرح نہج البلاغہ پڑھیے، جب امام جمعہ آتا تھا، جمعہ کا دن آتا تھا تو سود خور کانپتے تھے، آج پتہ نہیں کس کی شامت ہے علی کے سامنے، سمجھے آپ؟ بزنس مین کانپتے تھے، آج پتہ نہیں کس کی شامت آئے گی علی کے سامنے۔ امام علی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ اے زندہ دکھنے والی چلتی پھرتی لاشوں، تھرڈ پرسن کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ تھرڈ پرسن کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ماں ان کے غم میں بیٹھے، نہ کہہ رہے تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ اتنے سخت جملے تو کوئی عالم بھی نہیں کہتا ہے۔ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا پڑھیے نا نہج البلاغہ میں، ڈائریکٹ فرسٹ پرسن کو بولتے تھے، تھرڈ پرسن کو نہیں بولتے تھے۔ گورنروں کو ڈائریکٹ سناتے تھے، سارے خطبات موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ امام علی اس کو معزول کرتے تھے جو ڈائریکٹ نہیں سناتا تھا، جو حق کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اس کو رہنے دیتے تھے، اس کو باقی رکھتے تھے کہ جو حق پر بول رہا ہے، جو حق پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر حق پر عمل نہیں کر رہا ہے اسے معزول کرتے تھے۔ مصلحت پسندی کا شکار ہو گیا اسے معزول کر دیتے تھے۔ امیروں کا خیال رکھنے لگا ہے، صرف ایک خاتون نے لیٹر لکھا، ایک خاتون نے لیٹر لکھا کہ آپ کا گورنر اس طریقے سے کر رہا ہے، اس ایک لیٹر کے اوپر ایسا مواخذہ کیا، باز پرس کی امام کیا۔ پڑھیے نہج البلاغہ میں۔ یہ نہیں کہہ رہے عورتوں کا تو کام ہی ہے بولتے رہنا، بولنے دو چلو سائڈ میں رکھو، نا آگا اس کو کہتے ہیں حکومت، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ یہ حکومت الیکشن سے نہیں بنتی ہے، انتخابات سے نہیں بنتی ہے، یہ حکومت انتصاب سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور انسان کے لیے، میں اسلام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کے لیے نقصان دہ ترین جو نظام ہے اس نظام کو کہتے ہیں الیکشن، انتخابات۔ اسی الیکشن نہیں تو اہل بیت کا حق ان سے چھینا نا۔ اور پھر بھی ہم آپ دیکھیے کتنا خوش ہیں الیکشن، ارے ووٹ ڈال کے آ رہا ہوں، جس کو دیکھو انگلی دکھا رہا ہے ووٹ ڈال کے آ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ کتنا خوش ہیں لوگ، باقاعدہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، تبلیغات کرتے ہیں اپنے نیتا کے لیے۔ وہ الیکشن کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں سے شروعات ہوئی بنیاد؟ اس الیکشن کو شفافیت کی ضرورت ہے، اس شفافیت میں بھی
انتصاب ہے، انتخابات نہیں ہیں. کردار معیار ہے، سر معیار نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنے سر ہیں، کس کے پاس کتنی گنتی ہے. آج آپ دیکھیں اسی گنتی نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا مہاراشٹر کو. ان سب کو اقتدار پہ لانے والے کون؟ ہم مہاراشٹرین. ہم اقتدار پہ لائے تھے. کس لیے لائے تھے اقتدار پہ؟ اس لیے لائے تھے کہ جب تم چاہو حکومت کو ختم کر دو اور ہم سب کا ہر جرم جینا حرام کر دو. تمہاری ان حرکتوں سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مہاراشٹر کا ہو رہا ہے. تمہاری ان حرکتوں سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مہاراشٹرین کا ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں رہنے والا کا اور عوام کا ہو رہا ہے. بالفرض کہ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی تھوڑی پرواہ ہے. ورنہ آپ خود سوچئے کہ ایک طرف وہی آسام ہے جو فلڈ کا شکار ہے، کہ جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گورنر، اس کے افراد، اس کے نمائندے، ایم ایل اے، ایم پی سب لگ جائیں ان کو سپورٹ کی. اور یہ طبقہ ہے کہ وہاں پہ جا کے موج مستی کر رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کتنے دن ابھی اور باقی بچے تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ہے انجام الیکشن کا، آپ دیکھ لیں. یہ ہے انتخابات کے انجام. انتخابات نہ صرف ہندوستان، نہ صرف مسلمان انسان کے حق میں نہیں ہیں. جب با کردار کے حوالے اپنی ضرورتیں نہیں کرو گے تو یہی ہوگا. خداوند عالم نے کیا کہا انسانوں سے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجاری الامور والاحکام علی ید العلماء. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی نمازوں کو عالم کے حوالے کرو، نہ. اپنے روزوں کو عالم کے حوالے کرو، نہیں. اپنے حج کو عالم کے حوالے کرو، یہ نہیں کہہ رہے امام. سب سے پہلی چیز امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں مجاری الامور. یعنی کیا؟ یعنی اپنی اپنی حکومت، اپنے وجود کو، اپنی ضرورتوں کو عالم کے حوالے کرو. کیا ہم نے؟ نہ. ہم نے اپنی مسجدوں کو کس کے حوالے کیا؟ سود خوروں کے حوالے، شراب خوروں کے حوالے، زنا کرنے والوں کے حوالے، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کرنے والوں کے حوالے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ. سب سے پہلی تمہاری ذمہ داری تمہاری ضرورت علماء کے حوالے کرو. اس کے بعد فرما رہے ہیں مجاری الامور والاحکام. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ احکام بعد میں حوالے کرو علماء کے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں حوالے کرو. پہلے تمہاری ضرورتیں عالم کے حوالے کرو. عالم تمہارے راز کو راز میں رکھے گا، تمہاری ضرورتوں کو مٹھی دبا کے پوری کرے گا. لیکن ٹرسٹی تمہاری مدد اس امید کے ساتھ کرے گا کہ دیکھ الیکشن کے دن ووٹ مجھے ڈالنا، اور جب تم نہیں ڈالو گے تو آ کے سنائے گا بھی غدار ہو تم لوگ، مکار ہو تم لوگ ایسے، تم لوگ ویسے. ہاں کل ضرورت پڑی تو میں ہر موقع پہ آتے تھے میرے پاس، اور ابھی کیا ہے؟ میرے کو ووٹ نہیں ڈالا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ٹرسٹی. آپ بتا دیجئے کہ امام علی علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا، اور اس کے بعد امام علی نے اپنے دروازے پہ آنے والوں کو دھتکار دیا ہو. کب کیا میرے دروازے پہ آئے ہو؟ جاؤ بھاگو ادھر سے. کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، با کردار انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ سامنے والا جب وقت ضرورت اس کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری ضرورت کے وقت بھی یہ کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا. جو ہم حسب و نسب کی باتیں کرتے ہیں نا، نجیب الطرفین اور عجیب الطرفین، شادی بیاہ میں بہت دیکھا جاتا ہے. یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. اماموں کی تعلیمات یہ نہیں ہے، اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کرنا ہے،
تو یہ دیکھو کس علاقے کا رہنے والا ہے، کس زمین کا رہنے والا ہے، کس کا ہے، کیا ہے، یہ وہ. جو چیز معیار ہے کیا ہے، تقوی ہے کہ نہیں. سب سے اہم چیز تقوی ہے، دے دو. ایک کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ آیا ایک باپ کے پاس، بیٹی کی شادی کرنا ہے. ہمارے تو ہاں بس کر لو جیسا بھی، پیسے والا ہے چلے گا، گاڑی ہے چلے گا، گھر ہے چلے گا، باقی نماز نہیں چلے گا، روزہ نہیں چلے گا، سب ہم چلا لیں گے. دین نہیں ہے چلے گا، درہم ہونا چاہیے، درہم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا. جب وہ آئے نوجوان، بولے بلاؤ تمہارے بیٹے کو، کون کیا ہے، کس سے شادی کرنی؟ یہ بیٹے سے. اس سے ایک ہی سوال کیا، یہ بتاؤ تم نماز جمعہ میں جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جاتا ہوں، کبھی کبھار شاید چلا گیا. بولے نہیں کرنا مجھے شادی، جاؤں. ارے بیٹی کا معاملہ ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ بیٹی نمازی بنا دے گی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ارے بیٹی نمازی بنا دے گی، تو خوب غریب کو بھی بیٹی پیسے والا بنا دے گی. جیسے سوچ رہے ہو دیندار بنا دے گی، ویسے درہمدار بھی بنا دیتی ہے بیٹی. آپ دیکھیں ایک طرفہ سوچتے ہیں آغا صاحب کا وہی حال ہے. دین نہیں دکھائی دے گا کہیں بھی. دین سب کہنے کی بات ہے. میں نے کہا نا اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کون کتنا بڑا دیندار ہے تو اس کے گھر کی شادی آپ دیکھ لیجیے، شادی سے اندازہ ہو جائے گا. اچھے سے اچھے دیندار کی پول جو ہے وہ شادی میں ہی گھلتی ہے. کوئی محرم نامحرم کا ذرا بھی خیال نہیں، ذرا برابر ہے. پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اسراف. ایک شب میں صرف لباس پہننا ہے، لاکھوں روپے کا، کیا ضرورت ہے؟ عزیز ترین لباس ایک عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی کا لباس. سنبھال کے رکھتی اس کو، خود پہنتی، بیٹی کو بھی پہناتی، نسلوں میں بھی چلاتی ہیں. کتنے ہیں بہت سے جو نسلوں میں چلاتے ہیں. شادی کا لباس ہے، ارے ہم شادی کا لباس ہے، میری شادی کا جوڑا ہے، میری شادی کا جوڑا ہے. یعنی اس کے لیے عزیز ترین جوڑا جو ہے لڑکی کے لیے شادی کا جوڑا ہے. جناب سیدہ کی بھی شادی ہوئی، شادی کا جوڑا پہنا تھا بی بی نے، نیا جوڑا تھا. اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے سواری، سائلہ آتی ہے، بنت رسول میں ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے بس گھر تک آ جاؤ میرے. گھر پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد اپنا شادی کا لباس بدلتی ہیں اور اس عورت کے حوالے کر دیتے ہیں، لے اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں. جناب سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ شادی کا جوڑا ہے یہ آپ کا. ایک لڑکی کو عزیز ترین جو لباس ہے شادی کا لباس ہے، اسے وہ نسلوں میں چلاتی ہے. یہ آپ کا بھی شادی کا جوڑا ہے، نسلوں میں چلائیے. اپنی بہووں کو، اپنی بیٹیوں کو آگے اس کو چلیے تو تبرک کے طور پہ رہے گا. بیدنی بی بی جواب دیا کہ ہم تمہارے درمیان نسلوں میں اپنا لباس پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے جسم کے اوپر تمہاری نسلوں میں اپنا لباس نہیں، اپنا علم دیکھنا چاہتے، اپنا کردار دیکھنا چاہتے ہیں. واقعاً فاطمی ہو تو اپنے شادی کا جوڑا قربان کر کے دکھاؤ. فاطمی ہو، اللہ نے نوازا ہے تو کم سے کم خرچ میں قناعت کے ساتھ شادی کر کے دکھاؤ. نہیں کریں گے آپ، نہیں کریں گے. واقعاً اگر فاطمی ہو، حسینی ہو، محمدی ہو، اسی سٹیج کے اوپر جہاں اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہو، جہاں اپنے بیٹے کو بٹھا رہے ہو، کچھ غریب غربا کے بھی بچوں کو بٹھا کے اسی سٹیج پہ شادی کرو. نہیں کرتے. کتنی ہوئی آج تک بتا دیجئے، کتنی شادی ہوئی؟ ہاں، کتنے ایسے حیثیت مند نکلے ہیں؟ کہاں ہے کردار حسینی، کردار محمدی، کردار علوی کی؟ تو سب زبان کی باتیں آغا، صرف زبانی لکلکا ہے. دین زبان کا ٹیسٹ ہے، زبان کے لیے ایک چنگم کی طرح ہے دین. جب ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تھوک دیتے ہیں اس کو. امام حسین اسلام کی تعبیر ہے، پڑھیے نا. سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، نا، سب کے لیے. ہر دھرم میں آپ دیکھیے دین
سیوک چنگم کی طرح ہیں، چباتے ہیں، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، تھوک دیتے ہیں۔ دین بھی ایسی ایک ٹول ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جو لوگ الگ ہوئے ہیں، بیس کیا بنا رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے، موجودہ پارٹی جو ہے، وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی نہیں ہے، وہ ادھرم والا جو ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لے کے نہیں چل رہی ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں نہیں بولتے ہو کہ تمہارے اوپر ایڈی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ ہاں؟ آپ یہیں سے پہچانیے آغا کہ انسان کو اپنا کردار کیوں صاف و شفاف رکھنا چاہیے، تاکہ آزادی کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جیے۔ جسے سودا کرنا ہے ہمارے پاس آؤ، ہم منہ چھپا چھپا کے ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے۔ آؤ ہمارے پاس، ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ اسی لیے خدا نے کہا اپنے کردار کو صاف رکھو کہ کسی میں ہمت اور جرأت ہی نہ ہو تمہاری سودے بازی کرنے کی۔ اور امام علی فرماتے ایک مقام پر کہ سن اے انسان، نہ کہ اے مسلمان، سن جب بھی سودا کرنے کا وقت آئے اپنے آپ کا، اپنے وجود کا، اپنے نفس کا، تو کبھی بھی تو جنت سے کم پہ معاملہ نہ کرنا۔ لیکن ہم ہیں 5,000 روپے کے پیکیج کے اوپر بک جاتے ہیں نیتاؤں کے ہاتھ، 1,000 روپے کے پیکیج کے ہاتھ بک جاتے ہیں نیتاؤں کے ہاتھ۔ ایک مجلس میں تو میں نے پورا اینالائز کر کے بتایا تھا کہ بالکل مائنس میں بکتے ہیں لوگ، مائنس میں، ایک آنے کی بھی اوقات نہیں ہے لوگوں کی نیتاؤں کی نظر میں، اور لوگ بک رہے ہیں، سب اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو 1,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، یہ یاد رکھے یہ کبھی بھی مسلمان تو بہت دور کی بات، انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے کروڑوں میں آپ سودا کر لیجئے، آپ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کی ویلیو بتا دیا امام علیہ السلام نے کہ آپ کا جو میزان ہے، ایک ترازو میں آپ کو رکھا جائے تو دوسرے ترازو میں جنت ہو تو ہی معاملہ کرنا، چاہے پوری دنیا اس دوسرے ترازو میں رکھ دیا جائے لا کے، اور کتنا ہی بھاری ہو جائے نا، تیری قیمت وہ نہیں ہے، تیری قیمت جنت ہے، اور جنت ملے گی تقوی سے آغا۔ جو بھی اس تقوی کو اختیار کرے گا، جو بھی تقوی کو اختیار کرے گا، خدا کی نظر میں بہت ویلیو ہے، انسانوں کی سیوا کرنے والوں کی بہت ویلیو ہے، انسانوں کے رائٹس کے خیال رکھنے والوں کی بہت ویلیو ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی اور پرہیزگاری عنایت فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزی عنایت فرما، برسر روزگار کی روزی میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار ہم سب اور ہمارے تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ آپ حضرات کو ایک اور چیز کی اطلاع دے دی جائے کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جو مراکز دوسری جگہوں پہ تھے وہاں پر یہ سلسلہ تھا، اب آپ کے بھی درمیان عید اضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، لہذا اجتماعی قربانی میں جو جتنا بھی حصے دار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو 2,000 دینا ہوگا، نہ، اگر آپ واقعاً 10 روپیہ دینے کی حیثیت ہے، واقعاً 10 روپیہ، نہ کہ 10 لاکھ کی دینے کی حیثیت ہے اور 10 روپیہ دے رہے ہیں، نہ، اگر 10 روپے کی بھی حیثیت ہے تو وہ 10 روپیہ دے کے انسان حصہ لے، لیکن اس قربانی میں ضرور حصے دار بنے، نظر انداز نہ کرے اس نیکی کو بھی کہ ارے میں 1 روپے سے کیا کر سکتا ہوں، ارے میری 10 روپے کی حیثیت ہے میں کیا کرنا، بہت ویلیو، اگر آپ کی واقعاً 10 روپے کی حیثیت ہے تو خدا کی نظر میں اس 10 روپے کی بہت ویلیو ہے اس 10 لاکھ سے کہ جو انسان صرف نام و نمود کے لیے دے رہا ہے۔ خداوند عالم نظروں پہ، انسان کے ارادے کے اوپر، نیتوں کے اوپر، تقوی کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ خدا کے پاس نہ تمہارا خون جاتا ہے جانور کا، نہ گوشت جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں تقوی جاتا ہے، تقوی معیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔